السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ سینئر قانون دان عبد الجابر صاحب موجود ہیں۔ آج پاکستان کی عدلیہ سے متعلق ہم ان سے سوال کریں گے اور جو معلومات حاصل پر عدلیہ سے متعلق کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، وہ ان سے جانیں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو سر بات کریں گے ہم پاکستان کے ساتھ قاضی سر قاضی فائز صاحب کے متعلق آپ نے ایک آرٹیکل لکھا، کافی لوگوں کو اس آرٹیکل نے پریشان بھی کیا، تو آپ کو کیوں نوبت آئی کہ آپ نے کس قسم کا آرٹیکل لکھا ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ مجھے آپ کی آواز اتنی ٹھیک نہیں آ رہی، وہ شاید آپ کا کوئی آڈیو کا ایشو ہو، لیکن میرے خیال میں قاضی صاحب کے بارے میں نے کیوں لکھا سر، میری تو کوشش تھی کہ میں نے بہت زیادہ لکھ دیا تھا، اس کو پھر مجھے چھوٹا کرنا پڑا ڈان کے لیے، لیکن اسی دن ڈان پرزم نے اسد رحیم کا ایک بہت مفصل 5000 ورڈز کا آرٹیکل چھاپا تھا۔ آئی تھنک ان دونوں کو اگر ساتھ ملا کے پڑھ لیں تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میرے خیال میں قاضی صاحب نے ایسی کوئی ایک حرکت نہیں کی اپنے پورے پروسیس، اپنے پورے دورانیے میں، کہ جس سے عدلیہ کو تقویت ملی ہو، عدالت کے ستون کو کوئی کانفیڈنس ملا ہو، عدالت کے ممبران کو یہ لگا ہو کہ واقعی میں یہ ایک آزادی، ایک انصاف کی جنگ ہے، یا یہ ایک رول آف لاء کا معاشرہ ہے۔ جس طرح قاضی صاحب کا ٹینیور پرانا ہوتا گیا، اس طرح یہ واضح ہوتا گیا کہ ایک ذاتی انا کا مسئلہ ہے، یہ ذاتی مسائل ہیں یا یہ پری ڈیسائیڈڈ مسائل ہیں، اور فیصلہ قاضی صاحب نے اس کے اوپر میک اپ جتنا بھی کر دیں، فیصلہ جو ہونا ہے وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ اور الگ الگ چیدہ اوقات پر نازک پرابلمز کو قاضی صاحب نے کوشش کر کے اپنے سامنے لگایا، پھر ایسے بنے جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کے ہیئرنگ میں کوئی چیز آ گئی ہے۔ سنی انسنی ہر اس چیز کو کر دیتے تھے جس سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ ایک گرینڈ ڈیزائن افٹ ہے، باقاعدہ طور پہ کچھ فیصلہ کر کے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کرٹیکل وقت پہ اور امور پہ وہ ایسے فیصلے دیتے تھے جس نے جمہوریت کو بھی اس ملک میں کھوکھلا کیا اور ان کے اپنے ستون عدلیہ کو بھی کمزور کیا، چاہے وہ 13 جنوری کا بلے کا فیصلہ ہو، چاہے وہ اس سے پہلے الیکشنز کی رن اپ میں جو انہوں نے ریگنگ کے حوالے سے ہیئرنگز کی یا نہیں کی یا وقت ضائع کیا، یا پھر اس کے بعد جو ان کی پوزیشنز رہی ہیں اور ریزرو سیٹس پہ رہی ہو، اور خاص طور پہ جو 6 ججز کے لیٹر کے حوالے سے انہوں نے سنی انسنی کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو انہی کے ہاتھوں حوالے، اسی انتظامیہ کے ہاتھوں حوالے کرنے کی کوشش کی جس کے بارے میں وہ شکایت کر رہے تھے۔ تو آئی تھنک قاضی صاحب نے کرتے کرتے آخر میں بالکل ہی ڈیسپریٹ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ صاف عیاں تھا کہ انہیں پتہ ہے آئینی ترمیم آ رہی ہے لیکن نہیں بھی پتہ کہ آ رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کو چیف جسٹسز کے ٹینیئر کے اوپر اثر ہونا ہے لیکن نہیں بھی پتہ کہ ہونا ہے۔ تو یہ کافی عیاں ہے، اب وہ پوری دنیا میں اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، جواب ان کے پاس لیکن کوئی نہیں ہوگا ان چیزوں کا۔ جب سر ایک کریڈٹ یہ بھی لیتے ہیں کہ پچھلے جو چیف جسٹس صاحب نے الیکشن سے متعلق حکم نامہ جاری کیا تھا اس میں وہ الیکشن کروا نہیں سکے تھے، تو ان کا کریڈٹ یہ کہتے ہیں جی ہم نے لیا کہ ہم نے الیکشن کروایا، حکومت تو مان نہیں رہی تھی بات۔ دیکھیں یہ ایک بہت خطرناک یہ ایک بہت خطرناک غلط بیانی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو امرتا بندیال کا آرڈر تھا، اس کا آرڈر آف دا کورٹ آنا چاہیے تھا، کورٹ کے اندر اگر شگاف آ بھی گئی تھی تو امرتا بندیال نے فالو تھرو کر کے ایک آرڈر آف دا کورٹ جاری کرنا چاہیے تھا، تاکہ جو ایک حکم ہے وہ اس پہ تو عمل ہو۔ کیونکہ جو یہ 43341259 یہ سارے نمبرز کے اندر حکومت نے پہلی بار یہ تجربہ کر لیا کامیابی سے کہ سپریم کورٹ کی نہیں سننی۔ اب سپریم کورٹ کا اگر آرڈر آف دا کورٹ آتا تو تمام کے تمام ججز اس بینچ پہ، قاضی صاحب کے اور طارق مسعود صاحب کے ڈرامے کے بعد تمام کے تمام ججز اس بات پہ اگریڈ تھے کہ 90 دن میں الیکشن ایک آئینی فرض ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کا جو اقلیت میں فیصلہ پایا گیا، یا آپ اس کو اکثریت کا سمجھیں، جس بھی طرح آپ نمبرز کو ڈیوائیڈ کریں، وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر زیر التوا ہے۔ اس جواد حسن صاحب کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے، اس اپیل کو آپ ٹائم باؤنڈ کر دیں، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کو پابند کر دیں کہ 3 دن میں فیصلہ کرے، اس 3 دن بعد آپ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں سے سن لیجیے گا۔ لیکن یہ جس طرح مظاہر نقوی صاحب کے ایک خط پہ ایک آئی جی کے حوالے سے معاملے کو آگے بڑھا کے آپ ایک دم سے الیکشن کو اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں، اس کے اوپر پھر سوال بھی نہیں اٹھیں گے۔ تو آئی تھنک اگر عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی ذات کا اس کو ایشو نہیں بنایا ہوتا، اگر پاورز دیٹ بی نے
الگ الگ لوگوں کو اس میں انفلوئنس نہیں کیا ہوتا، اور اگر انصاف کی نیت ہوتی تو اس منصور علی شاہ صاحب والی پوزیشن پہ سب قائم ہو جاتے اور ایک آرڈر آف دا کورٹ آ جاتا جس کے نہ آنے کے عذر پہ ہی کہا گیا نا کہ یہ تو ہم فیصلہ نہیں سنیں گے، ابھی فیصلہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ بندیال صاحب کی غلطی، واضح غلطی، کمزور کر دیا اپنی مائنورٹی پوزیشن کو چھپاتے چھپاتے. اچھا، اب اس کی دوسری اور سے بڑی غلطی یہ کہ قاضی صاحب نے پھر ایک جرگہ بٹھا لیا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے آپ کیا کریں. اور یہ پہلا اشارہ تھا شاہد صاحب کہ قاضی صاحب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنے سر کا تاج ایسے بنا لیا کہ جیسے وہ شاید سپریم کورٹ سے بڑا کوئی ادارہ ہے یا سپریم کورٹ کے متقابل کوئی ادارہ ہے، اور نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے لیکن آپ دیکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جرگہ بٹھا کے انہوں نے ان سے ایک 8 فروری کی ڈیٹ لی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت ان کو کنٹیمپٹ سن رہے تھے وہ ایک فیصلے کی جو کہ نہیں ہوئی. اس فیصلے کی کنٹیمپٹ میں ان کو الیکشن کمیشن کے اوپر سزا رکھنی چاہیے تھی، کسی کو اس جرم کا مرتکب کرنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ ہوتے کون ہیں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اب وہ آدھا ہے، پونا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اس فیصلے کے اوپر آپ نے یہ کیسے ڈیلے کر دیا، یہ کیئر ٹیکر حکومت اپنے نومبر کی مینڈیٹ سے آگے کیسے چلی گئی. تو قاضی صاحب نے اس ایشو کے اوپر پردہ ڈالنے کا ایک عمدہ جواز پیش کیا کہ نہ کیئر ٹیکر حکومتوں کی جو غیر آئینی سٹنٹ تھی نومبر کے بعد سے لے کے فروری تک، اس کے اوپر کوئی سوال اٹھا، نہ الیکشن کمیشن کا جون جولائی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کے نہ سننے کے حوالے سے کوئی سزا پائی گئی. اور ان دونوں کو کلین چٹ دیتے ہوئے ایک ڈیٹ کیونکہ اناؤنس ہو گئی تو اس کے اندر قاضی صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہاں الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی تو عزت ہونی چاہیے، آپ تو خود سوچیں، ہم تو آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے. تو یہ مکمل طور پہ ایک ملی بھگت تھی، اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے تواتر سے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے، اور منیب اختر صاحب نے اپنے جولائی کے فیصلے میں واضح کر دیا تھا کہ بھائی آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ کی کچھ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں ہیں، آپ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے آپ کو کانسٹیٹیوشن حق اور طاقت دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان ذمہ داریوں کو سلف کرنے کے لیے اس طاقت کو استعمال کریں. کانسٹیٹیوشن کی ایک کمانڈ ہے الیکشنز، آپ اس کے تابع ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا، ابھی پیسے نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے. مطلب یہ فضول حرکتیں ہو رہی تھی، اور اس کو قاضی صاحب نے بھرپور طور پہ جب وہ سینئر پیونی جج تھے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، پھوٹ جب ڈلی تو اس کا فائدہ اٹھایا، اور پھر جب خود پاور میں آ گئے تو اس کو تقویت دی، اس پروسیس کو ڈیلے کی. اور پھر جب ناگزیر ہو گیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے حکومت کو ضروری تھا الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا، تو پھر قاضی صاحب کو ایک دم سے یاد آیا کہ یار اب آپ ڈیٹ دے دیں. تو پھر ڈیٹ آ گئی، اور ہم سب جو ہیں ان کا ہمارا کام ہے کہ ہم بیوقوف بنے، اور ہمیں یہ کچھ نہیں سمجھ آیا. تو سر عدلیہ کی جو تقسیم ہے حالیہ چند سالوں میں، آپ کے خیال میں عمر عطا بندیال صاحب کے دور سے شروع ہوئی؟ نہیں، تقسیم عروج پہ پہنچی ایک طرح سے عمر عطا بندیال صاحب کے وقت میں، اور پھر اس کی جو پستی آئی اس کے اندر قاضی صاحب نے نقصان زیادہ پہنچایا. لیکن جو تقسیم جتنی واضح عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں تھی کہ 3 جج بیٹھ کے جو ہیں وہ ملک کے دار و مدار کا فیصلہ کر رہے ہیں، کار سرکار کے اوپر حاوی ہیں، اور باقی کورٹ جو ہے اس کی رائے لینے سے کا تکلف ہی نہیں ہے. آئی تھنک یہ عروج تھی. لیکن آئی تھنک تقسیم کورٹ کے اندر تو ثاقب نثار صاحب نے بوئی اپنی حرکتوں سے، اور جو گیٹ قاضی کی جو مشن تھی اس سے تقسیم واضح ہوئی میرے خیال میں بندیال صاحب کے ایرا میں. لیکن یہ ثاقب نثار صاحب اور کھوسہ صاحب کے زمانے سے ہی آیا تھی کہ یہ اپنی منمانی کرنے کے لیے اور اپنے مفادات اچیو کرنے کے لیے یہ ایک جج کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اور اس وقت کورٹ جو ہے کھڑا ہوا. اب وہ جج جو ہے بدقسمتی سے قاضی فائز عیسیٰ ہے. سر اگر موٹی موٹی چیزیں بتائیں کہ کون کون سے نقصان ہوئے عدلیہ میں اس طرح کی دراڑ پیدا ہونے سے پبلک کے، تو اگر موٹے موٹے نقصانات اگر آپ بتا سکیں تو. یار دیکھیں، یہ بھی وکیلوں کا ایک فیلئر ہوتا ہے کہ وہ نقصانات کا حوالہ جو ہے وہ باقاعدہ ڈے ٹو ڈے لیٹیگیشن کا دے نہیں سکتے، اور وہ پھر تکنیکی باتوں میں پھنس جاتے ہیں. نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ ایک عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کا الزام لگایا 6 ججز نے، اور اس کو منطقی انجام تک آپ نے نہیں پہنچایا. اور آج آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ اب آپ کے چیف جسٹس اب کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں آگے بڑھیں، پیچھے کا کوئی حساب کی بات نہیں ہے، کم از کم نظر نہیں آ رہی ابھی تک. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ گنجائش پیدا کی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حکومت جو ہے اس کے منمانی ہے کہ وہ فیصلہ مانے سپریم، یعنی یہ گنجائش جو پیدا ہوئی اس کی وجہ سے آپ کو امین الدین خان کی طرح کے اوپینینز مل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اگر حکم غیر آئینی ہو، جو میری نظر میں غیر آئینی ہے، تو حکومت نہ ہی سنے. یہ مذاق بنا دیا آپ نے عدالت کو. اور تیسرا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے عدالت کے اندر اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس کمزوری کا فائدہ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ دے رہے تھے، آپ نے ایک ایسی آئینی ترمیم پاس کی جو کہ دھونس سے کی، جبر کا استعمال سے کی، ڈرا اور خوف میں کی، بغیر کنسنسس کے کی،
اور اس کے علاوہ وہ جو ترمیم کی آپ نے وہ آپ نے جوڈیشری کو کمزور کر کے انتظامیہ کے تابع کرنے کے لیے کی، جو کہ غیر آئینی ایک عمل ہے، اور یہ کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کا جوڈیشل ریویو بھی نہیں ہو پایا کیونکہ جو آنے والی ڈسپنسیشن ہے اس نے اس کا پھر ریویو فل کورٹ میں نہیں کیا، کم از کم ابھی نہیں کیا، اور اس کے تابع ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اب شاید کانسٹیٹیوشنل بینچز کی طرف یہ بات جائے۔ یہ سب ممکن تھا صرف قاضی فائز عیسی صاحب کی وجہ سے، اور اتنی جو جلدی تھی کہ رات کی تاریکی میں کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے اور بس کرنا ہے اور حکم آیا ہے اور ابو نے کہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی لیے تھیں، اس لیے کہ قاضی فائز عیسی صاحب ان کے اپنے ساتھی سمجھے جا رہے تھے، اور وہ جا رہے تھے ایک دو دن میں۔ تو اس وقت تک یہ تو آیا ہو گیا تھا کہ قاضی صاحب کو خود کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے حب علی نہیں تو بغض معاویہ میں ہی صحیح سمجھا کہ یہ تو میں کرتا ہوا جاؤں۔ اور یہ جو 26 ابھی میں اس کو ایکسپلین کر دوں، یہ 26ویں آئینی ترمیم سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے آپسی مسائل ہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگوں کے ہی حقوق کے اوپر ایک وار ہے۔ جب آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو جو ڈے ٹو ڈے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر جب حکومت کے حامی ججز یا حکومت کے اپرووڈ ججز لگائے جائیں گے اور وہ اس بات کے تابع ہوں گے کہ ہماری سینیورٹی بھی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی، ہماری فٹنس بھی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی، ہمارے آگے بڑھنا یا نہ بڑھنے کو بھی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی، تو پھر ظاہر ہے ان کے ذہنوں پہ وزن ہوگا اور وہ آزاد فیصلے حکومتوں کے خلاف دینے سے قاصر ہوں گے یا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ اور یہ حکومت کے خلاف آزاد فیصلہ صرف ٹینڈر کا نہیں ہوتا یا اربوں خربوں روپے کا نہیں ہوتا۔ ایک عام آدمی کو اگر اس کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک غیر آئینی نوٹس دیتی ہے تو اس کا بھی ازالہ جو ہے وہ عدالت کرتی ہے، جو کہ اب کرنا مشکل ہوگا۔ ایک عام آدمی کو اگر پولیس والا بغیر پروسیس کے اٹھا لیتا ہے تو اس کا بھی ازالہ ایک آئینی عدالت کرتی ہے، وہ اب کرنا مشکل ہوگا۔ یعنی جس طرح سے ریاست کی اوور ریچ ہے اس کے خلاف جو چیک ہے وہ آئینی عدالت ہی لگاتی ہے، جس آئینی عدالت کے اوپر اب حکومت جو ہے جج لگائے گی۔ تو یہ پروسیس تو کافی آیا سب کے لیے ہو جائے گا، چھوٹے معاملات بھی ہوں بڑے معاملات بھی ہوں، ان کے اندر انصاف ملنا ریاست کے کسی بھی اعلی کار کے خلاف جو ہے وہ ناممکن کے قریب ہو جائے گا، جو کہ ایک روٹین کا کام ہوتا ہے آج کل۔ سر یہ جو جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کی بات کریں اس میں وکلا کی وہ موو جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی۔ باہر آپ کے سامنے تقسیم نظر آئی اور کچھ سینئر وکلا جو کہ ایکٹیو ہیں بھی اور چاہتے بھی ہیں کہ یہ ترمیم ریورس ہو جائے، لیکن ان کی آواز پبلک تک نہیں جا رہی، میڈیا پہ ان کی بات نہیں پہنچ رہی، اخبارات میں خبریں نہیں چھپ رہی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پبلک میں اویئرنیس نہیں آ رہی کہ پبلک کا بنیادی طور پر نقصان کیا جو آپ نقصان بتا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یہ اس لیے بھی ہے اس لیے کہ دیکھیں سپریم کورٹ بار کی جو ووٹنگ باڈی ہے وہ کبھی بھی ریپرزینٹیو نہیں ہوتی تمام وکلا کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ بہت نیرو الیکشن تھا، کسی بھی طرف جا سکتا تھا۔ اگر یہ انڈیپینڈنٹ گروپ نہیں جیتتا تو آپ کو پھر بار کے اندر سے آوازیں نظر آتی ہیں، اور پھر فطری طور پہ 26ویں ترمیم کا چیلنج بار کے اندر سے آتا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ووٹنگ باڈی ہے 3-4 ہزار وکلا کی سپریم کورٹ میں، اس کے اندر ایک بڑا بیک لاگ ہے 500-800 ووٹ کا، جو کہ اس وقت پینڈنگ ہے۔ جو نوجوان وکلا ہیں جو کہ ابھی سپریم کورٹ انرولمنٹ کے ایلیجبل ہیں، جن کا پروسیس جو ہے وہ 6 ماہ سے 8 ماہ سے تاخیر کا شکار ہے، اور یہ روٹین ہوتا ہے کہ جو ایلیجبل ہے سپریم کورٹ بننے کے لیے لیکن پھر اس کا انٹرویو نہیں ہو پا رہا کیونکہ پاکستان بار کونسل کے لیے جج صاحب کو آ کے بیٹھنا ہے، اس بیک لاگ کو کلیئر کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس نے بھی ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ اگر یہ بیک لاگ کلیئرڈ ہوتا اور یہ 600-800 ووٹ سسٹم کے اندر ہوتے تو یہ الیکشن اس طرح ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، کیونکہ جو اکثریت واضح اکثریت ینگر لائرز کی ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ یہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں۔ جو یہ سپریم کورٹ کے مور سینئر لائرز ہیں، ان کے ذاتی تعلقات ہیں، ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں یا جو بھی ہیں یا ان کے نظریات ہیں، وہ میجورٹی آف دا لائرز آف دس کنٹری کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ کو جو آواز آ رہی ہے وہ لوور کورٹس کی جو ہائیسٹ ممبرشپ بارز ہیں KBA کے 50,000 سے زیادہ ممبرز ہیں، آپ نے ان کی دیکھی ہے، ان کی جو کنونشن ہوئی وہاں سے کیا رائے سامنے آئی۔ اب ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے اور یہ 2017 سے خرچ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے زمانے سے فروغ نسیم صاحب خرچ کر رہے ہیں، یہ بارز کے اندر پیسے بہت بٹے ہیں۔ ایک الیکشن بار کا چند لاکھ روپے میں لڑا جاتا تھا، اب چند کروڑ روپے میں لڑا جا رہا ہے۔ تو یہ وکلا کو ڈیوائیڈ کرنے کی ہی کوشش تھی اور کامیابی ملی ہے انہیں اس میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت وکلا جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ سر اب جس طرح چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بنایا گیا، تو آپ کے خیال میں منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کے لیے کام کتنا آسان ہے عدالت میں کام کرنا، اور یا کتنا ان کے لیے مشکل رہے گا؟ دیکھیں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میری نظر میں دونوں جنریشنل ٹیلنٹس ہیں ایز ججز، اینڈ آئی تھنک ان کو تنگ کرنے کے لیے ہی ظاہر ہے ایک تو ان کو اول تو ان کو جو ان کا حق ہے چیف جسٹس شپ اس سے ڈپرائیو کرنے کے لیے یہ ترمیم آئی۔ دوسرا پھر اس کے بعد جو یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ فوج سے تسبیح دی جا رہی ہے ججز کو، یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو تنگ کر کر کے جو ہے انہیں کسی طرح استعفیٰ دلوا دیا جائے یا ہٹا دیا جائے۔ آئی تھنک
26ویں ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر یہ دونوں استعفیٰ دے دیتے پہلے. تو اگر اب آئی گئی ہے اور لڑائی لڑنی ہے تو اب استعفیٰ دینا جو ہے وہ تو میرے خیال میں اپنے حلف کے خلاف ایک بہت بڑی فیلئر ہوگی ان جج صاحبان کی. میری ناقص رائے ہے. آئی تھنک یہ وقت ہے لڑنے کا. اب وہ لڑائی کس شکل لیتی ہے, ان کا ساتھ کتنے ججز دیتے ہیں, وہ عدالت کے اندر سے لڑی جاتی ہے, وہ کام کر کے لڑی جاتی ہے, وہ ڈیفائنس دکھا کے لڑائی لڑی جاتی ہے, وہ تو ان کے اوپر ہے اور ہم بھی دیکھیں گے. لیکن مشکلات تو ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی نے پوری زندگی کام کیا ہو, عمدہ طریقے سے کام کیا ہو, اپنے پروفیشن کی لیڈنگ لائٹ سمجھا جاتا ہو, دونوں جج صاحبان, اور آخری موقع پہ آخری دن تک یہ وعدہ کیا جا رہا ہو کہ نہیں آپ ہی بنیں گے, اور ایک دم سے پھر آپ ہی کے ایک پرانے دوست جو ہیں وہ چیف جسٹس لگ جاتے ہیں اور وہ بھی منظور کر لیتے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہ آسان تو نہیں ہیں, یہ زندگیاں ڈیفائن کرتی ہیں, لیکن جب لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے آگے وہ کیا کرتے ہیں تو اسی چیزوں سے کیریکٹر جو ہے وہ واضح ہوتا ہے, شیپ ہوتا ہے. تو میں تو پر امید ہوں. سر جیسے آئینی بینچز تشکیل دے دی جا چکی ہیں, جو کیسز ہیں جس طرح کی توقعات ہے, جو خاص طور پر سینئر وکلا ہیں وہ تو پہلے سے مایوس ہیں کہ اس بینچ سے کوئی توقع ہے نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے یا اور جو قانونی معاملات پینڈنگ تھے اس سے فائدہ ہو سکے. تو آپ کی رائے میں کیا ہے کہ کیا ہو سکے گا اسی آئینی بینچ سے وکلا اپنا کیس جو ہے مضبوط طریقے سے پیش کر کے جیت پائیں گے, یا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں ابھی تو دیکھنا باقی ہے. میں یہ ایک چیز جو کہ ابھی لڑی نہیں گئی ہے, میں اس کے اوپر پہلے سے تو نہیں کچھ کہنا چاہوں گا. امید سے ہی چلنا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یایا صاحب نے جو اپنے پہلے چند دنوں میں یہ کہا تھا نا کہ ہر چیز لائیو سٹریم ہوگی, یہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ ان عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح پروسیڈنگز چل رہی ہیں, ان کا تمام لوگوں تک رسائی ہونا بغیر کسی فلٹر کے بہت ضروری ہے. یعنی ایک مطیع اللہ جان صاحب یا اسد طور صاحب یا قیوم صدیقی صاحب کی رپورٹنگ کے تھرو سامنے آئے وہ ایک الگ بات ہے. واضح ان کا تجزیہ ضرور آئے, لیکن جو واضح ہو رہا ہے اس کو براہ راست نظر آنا ضروری ہے, جس کے بعد پھر حسنات صاحب ہوں, متی صاحب ہوں, جو بھی ہوں وہ سب اس پہ کامنٹ ضرور کریں. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تھی تو سب سے بڑا ٹول ہی ریاست کے پاس یہ تھا کہ جی مین سٹریم میڈیا پہ اس کی کوئی رپورٹنگ ہی نہیں ہوگی. اور پھر ہم ریلائنٹ تھے ان 4-5 کورٹ روم کے صحافیوں کی کہ اول تو وہ ہمیں پلے بائی پلے بتاتے تھے ہوا کیا اپنے تجزیات میں, اور پھر اس سے ہم بات نکالتے تھے کہ آگے ہو کیا رہا ہے, لیکن لوگوں تک رسائی اس بات کی نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے بہت حد تک ان کا ہاتھ بٹایا گیا. آئی تھنک قاضی صاحب کی جو ہیئرنگز تھیں اگر وہ لائیو ہوتی تو اس حد تک وہ جا نہیں پاتی میجورٹی جو پہلے راؤنڈ میں گئی تھی بدیال صاحب کے انڈر. کیونکہ دیکھیں ایک عوام کا بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ملینز آف پیپل کین واچ, اور یہ آن دا ریکارڈ ہے. یہ ہونا میرے خیال میں ضروری ہوگا. آئینی عدالت پھر جو بھی فیصلہ کرے. سر وکلا تحریک کا اعلان کیا گیا, نظر نہیں آ رہی, حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی جی بک گئی ہیں یہ بار ایسوسی ایشنز, اسی لیے پریشانی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب جو ہوگا عدالت میں تو کیس لڑے جا سکیں گے, پروٹیسٹ نظر آئے, دھرنے نظر آئے, عدالتوں میں تالہ بندی نظر آئے, اس طرح لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے گا. دیکھیں میں اس تالہ بندی کی تو ویسے ہی خلاف ہوں. یہ تالہ بندیوں کی وجہ سے آپ نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں, فائدہ کم پہنچاتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر جج ہی اللیجٹمیٹ ہیں جو کہ 2007 میں تھے, ان کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے, ہمارا اصولی موقف ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, جس طرح کا بھی پروٹیسٹ ایکسیپٹیبل بھی ہے, وہ بھی مجھے کوئی واضح طور پہ بڑی لیول پہ ہوتا نظر نہیں آئے گا. کیونکہ لائک آئی سیڈ جو نوڈز ہوتی ہیں لوگوں کو کانگریگیٹ کرنے کی, ان نوڈز کو حکومت نے پچھلی دفعہ سے سبق سیکھ کے آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ بہت سارے پیسے ڈال کے یا مفادات جو ہیں ان کو گھیر کے, ان کو سیٹسفائی کر کے ایسے کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں جو کہ بیسکلی ان کی جو ریڈ لائنز ہیں ان کو کراس کرنے کی توقع اور سوچتے بھی نہیں ہیں. اور جس طرح میں نے کہا, شاہد صاحب آپ کو بھی پتہ ہے یہ مطلب اگر آپ کسی سینئر وکیل سے پوچھیں تو وہ تو آپ کو یاد دلائے گا کہ جی بار الیکشنز میں 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے پچھلے 20-25 سال میں ایسا ہوا یا 30 سال میں ایسا ہوا, مجھے صحیح نہیں پتا, کہ پھر آپ کے دوست جو ہیں وہ کھانا کر دیا کرتے تھے آپ کے لیے, تو پھر بھی چند لاکھ روپے کا ہی معاملہ ہوتا تھا, ایک دوست نے کھانا کر دیا, وہاں پہ آپ اپنے کنسٹیچوئنسی سے مخاطب ہو گئے. لیکن پھر یہ پوسٹرز چپکنا شروع ہوئے اور پھر فرینڈز آف کر کے لاکھوں کا کئی لاکھ ہو گیا. اور اب جو ہے یہ جو پچھلا بار الیکشن لڑا گیا تھا اس میں تو چند کروڑوں کی بات تھی. تو یہ پیسہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا بار میں, اب کسی وجہ سے. سر ایک آخری سوال آپ سے,
صورتحال یہ کچھ نظر آتی ہے، مطلب بعض دفعہ ججز کے لیٹر نوٹ کے ریمارکس ہوں ہائی کورٹس میں، یا ویسے سچویشن جو ججز کی ہے کہ 26ویں آئینوی ترمیم کو وہ بھی نہیں مان رہے، اور بعض دفعہ ایک ذرا ہے مذاق بھی یہ بات ہو جاتی ہے، جیسے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھی جیسے صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت میں کہ اس میں مطلب کون سے ججز ہوں گے آئینی بینچز میں، اور کوئی شاکنگ بھی نیوز ہو سکتی ہے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہماری جو جوڈیشری میں موجود ججز ہیں کچھ، وہ بھی اس ترمیم کو کے حق میں نہیں مان رہے. یار جب آپ نے اپنے پورا کریئر جج بن کے رہے ہوں اور اب آپ کو ایک سرکاری ملازم بنا دیا گیا ہو، در حقیقت آپ کو ایک گلوریفائڈ سرکاری ملازم بنا دیا گیا ہو، تو پھر آپ تو نہیں مانیں گے نا. میری تو امید ہے کہ کوئی بھی جج نہیں مانے گا. دیکھتے ہیں. بالکل سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے قیمتی وقت دیا، چھٹی کا دن تھا. انشاءاللہ پبلک تک یہ بات جائے گی اور بھرپور طریقے سے جائے گی. آپ نے اپنی رائے دی، اپنے فیکٹس جو تھے وہ پبلک کے سامنے رکھے، مجھے قیمتی وقت دیا. میں آپ کا تہ دل سے مشکور رہوں گا. بہت شکریہ شاہد صاحب. گڈ لک ود دس. اٹ واز اے لاٹ آف فن. تھینک یو.